السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بڑی پرانی بات ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک بڑا زمیندار تھا۔ اپنی زمین، مال و دولت اور اثر و رسوخ کا اسے بڑا زوم تھا۔ جیسا کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ علاقے کے سردار، وڈیرے، چودھری اپنے آپ ہی کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں، جبکہ باقی عوام کو وہ نیچ ذات اور اپنی خدمت گار خیال کرتے ہیں۔ یہ لوگ چونکہ مالی طور پر کافی مستحکم ہوتے ہیں، سیاسی اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، اور پھر نسل در نسل منتقل ہوتی ہوئی وڈیرہ شاہی انہیں متکبر اور پرمغرور بنا دیتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو مختار کل سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ علاقے کے تمام وسائل پر ان کا قبضہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اس وڈیرے کا اپنے ہی گاؤں کے ایک غریب اور کمزور شخص گامے سے جھگڑا صرف اس بنا پر ہوا کہ اس غریب مگر غیرت مند گامے نے وڈیرے کا ناجائز حکم ماننے سے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں اسے مار کٹائی اور شدید ذہنی و جسمانی کوفت کا سامنا کرنا پڑا۔ علاقے میں کوئی بھی شخص ایسا نہ تھا جو کہ اس غریب شخص کی مدد کرتا، بلکہ ہر بندہ اس وڈیرے کا طرفدار، چاپلوس اور ہاں میں ہاں ملانے والا تھا۔ ہر شخص گامے کو کوس رہا تھا کہ اس نے وڈیرے کے حکم کی کیوں خلاف ورزی کی، اور یہ حکم عدولی ایک بہت بڑا جرم تھا، لہٰذا اب وہ غریب شخص سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ اس غریب لاچار شخص نے بالآخر ہار مان لی اور وڈیرے سے معافی تلافی مانگ لی۔ کچھ معاملہ ٹھنڈا تو ضرور پڑا، لیکن جب کبھی کبھار وڈیرے کو یہ بات یاد آ جاتی تو پھر بیچارہ گاما زیر اتاب آ جاتا۔ مار پیٹ کے علاوہ اس کا دانہ پانی بند کر دیا جاتا، اس کو جو سالانہ گندم دی جاتی تھی اپنی خدمت کے عوض وہ بھی بند کر دی جاتی، اور یوں گاما فاقہ کشی پر مجبور ہو جاتا، کیونکہ علاقے کے تمام وسائل پر اس وڈیرے کا قبضہ تھا۔ وہ جسے چاہتا اسے عنایت کر دیتا، اسے مالا مال کر دیتا، اور جسے چاہتا اپنا مقروض بنا لیتا۔ دوستو، پیٹ کی بھوک سب سے بڑی ظالم چیز ہے جو کہ انسان کی عزت، غیرت اور شہرت کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ یہ ظالم پیٹ بھرا ہونا بہت ضروری ہے، وگرنہ پھر یہ سارے انسانیت کی قدریں اور اخلاقیات کو بھول جاتا ہے۔ وڈیرے کے بیشتر نوکر چوکر خدمت گاروں کو محض سال بھر کے لیے گندم ہی بطور تنخواہ دی جاتی، جو کہ بعض اوقات پوری بھی نہیں ہوتی تھی، اور پھر وڈیرے سے ادھار لینا پڑتی۔ الغرض کم و بیش سب لوگ اس وڈیرے کے قرضدار تھے، اور وہ ہر وقت للچائی نظروں سے اس کی چاپلوسی کرتے، جس کے عوض بعض دفعہ انہیں کچھ روپے پیسہ مل جاتا، اور وہ اسی پر خوشی کے شادیانے بجاتے، اور وہ اپنی وفاداریاں، عزتیں، سب کچھ وڈیرے پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ عزیز دوستو، یہی حال ہماری پاکستانی قوم کا بھی ہے۔ ہم غیر ملکی قرضوں کو بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ حال یہ ہے کہ ہمارے ملک کو چلانے کے لیے حکمرانوں کو کشکول اٹھا کر پوری دنیا کی منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ جہاں کہیں سے کچھ مل جائے تو ہم خوشی سے پھولا نہیں سماتے، اور اسے اپنی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے ہمیں کیا کیا شرائط ماننا پڑی ہیں، اور کتنی بڑی سودا بازی ہوئی ہے۔ ویسے تو ہم ماشاءاللہ بڑی جذباتی اور غیرت مند قوم ہے، لیکن یہ سب کچھ صرف اور صرف زبانی کلامی دعووں تک کی حد تک محدود ہے۔ عملی طور پر ہم کچھ بھی نہیں۔
جس کا واضح ثبوت آپ اپنے ملک کی موجودہ مالی حالت کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے ملک کو کس حال تک پہنچا دیا جی، اس کے ساتھ کیا کر دیا جی؟ ہم نے بے ایمانی، ذخیرہ اندوزی، رشوت، اقربا پروری، بے انصافی، بے روزگاری، تعلیم کی کمی، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی اور اس طرح کی دیگر اخلاقی بیماریوں نے ہمارا اس قدر برا حال کر دیا ہے کہ پورا ملک دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم بھکاری قوم بن چکے ہیں۔ قرضوں کا بھاری وزن ہماری کمر کو دوہرا کیے جا رہا ہے۔ ہمیں جب بھی بھوک ستاتی ہے تو ہم IMF اور امریکہ جیسے ظالم وڈیرے کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ امریکہ ہمارا وہ حال کرتا ہے جو کہ ایک کم ذات اور کمزور شخص گامے کا ایک با اثر وڈیرا حال کرتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمارے وزیر اعظم کا ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا کیا قیمت رکھتا ہے؟ بلکہ اس غیرت اور حمیت والے جملے کا الٹا اثر ہوا کہ دنیا کے ظالم وڈیرے امریکہ نے اس وزیر اعظم کو راستے سے کس طرح ہٹا دیا، بلکہ اس کا حال تو غریب اور لاچار شخص گامے سے بھی بدتر ہوا۔ دوستو، ہم نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ لگانا ہے جو کہ زندہ دل، غیرت مند اور طاقتور قومیں لگاتی ہیں۔ تو پھر ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ملک کو دیمک کی طرح کھوکھلا کرنے والے ان تمام عناصر کا مقابلہ کرنا ہوگا جنہوں نے ہمارے ملک کا یہ حال کر دیا، ہمارے ملک کو قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیا۔ ہمیں ملک کو مضبوط بنانا ہوگا، بے ایمانی اور ناانصافی کو ختم کرنا ہوگا، اپنے ملک کو قرضوں سے نجات دلانی ہوگی، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہوگی، اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فروغ دینا ہوگا۔ جب ہمارا ملک ہر لحاظ سے مضبوط ہوگا تو پھر ہمیں ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ دنیا کے وڈیرے ہمارے سائے سے بھی دور بھاگیں گے۔ وہ ہمارے ساتھ دوستی کرنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھیں گے۔ تو اس لیے دوستو، ہمیں اپنی سوچ اور فکر کو تبدیل کر کے ملک کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ ہمیں اپنی قوم کو مضبوط بنانا ہوگا، صحیح معنوں میں غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ہمارا ملک مضبوط ہوگا تو ہماری قوم کا قد بھی بڑا ہو جائے گا۔ ہم ایک بونے سے ایک قد آور قوم میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر کوئی دنیا کا ظالم وڈیرا طاقتور ہماری طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔